پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج کا تباہ کن جواب، افغان طالبان منتوں ترلوں پر اتر آئے، افغان طالبان رجیم کی درخواست پر عارضی سیز فائر، اگلے 48 گھنٹے تک توپیں خاموش رہیں گی، امن کے خواہاں ہیں، ریاستی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دوران دو طرفہ تعمیری بات چیت ہوگی، مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب، خوارج اور افغان طالبان کو ناکو چنے چبوا دیے، پاک فوج نے یو پر چمن سیکٹر میں حملے ناکام بنا دیے، افغان طالبان نے صبح سویرے 4 مقامات پر حملہ کیا، پاک فوج کی مؤثر کارروائی نے طالبان کو پسپا کر دیا، متعدد پوسٹیں اور خارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ کر دیں، چند گھنٹوں میں 100 سے زائد طالبان اور خارجی مار دیے، ہلاک طالبان کی مجموعی تعداد 400 ہو گئی، افغان طالبان نے پاک افغان واپ دوستی کو اپنی طرف سے اڑا دیا، پاک فوج نے غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ شاہینوں کی قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خارج کے ٹھکانوں پر بمباری، طالبان اور خارج کے ٹھکانوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا، قابض افغان طالبان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4 اور 8 تباہ، بارڈر بریگیڈ نمبر 5 بھی اڑا دی گئی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے، اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے، پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی اہم ملاقاتیں، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے الگ الگ ملاقاتیں کی، ملاقاتوں میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال اور تصویراتی اور اقتصادی مفادات پر گفتگو کی گئی، افغانستان سے سرحدی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، پاک فوج کی مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی پر صدر کو آگاہی دی گئی، صدر کا پاک فوج کی صلاحیت، جرت اور تیاری پر مکمل اظہار اطمینان۔ پاک فوج کا محمد اور شمالی وزیرستان میں بھی ایکشن، 37 خارجی جہنم واصل، فورسز نے افغان طالبان کی فتنہ الخارج کی مدد سے بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش ناکام بنا دی، 30 خارج مارے گئے، شمالی وزیرستان کے علاقے اباخیل میں بھی 7 خارجی اپنے انجام کو پہنچے، ہلاک دہشت گرد تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک فوج کو شاباش، آصف علی زرداری نے کہا پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا، شہباز شریف نے کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا، محسن نقوی کا افغان طالبان کے حملے کو ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ چین اور روس کا پاک افغان کشیدہ تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار، چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر گہری نظر ہے، دونوں ممالک کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں، خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اختلافات کا حل صرف سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات، سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، وزیر داخلہ نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، لیفٹیننٹ کرنل جنید اور اکزئی میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بھارتی قیادت تاریخ کو جھوٹ سے مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مارکا حق کے 5 ماہ بعد پرانی گمراہ کن کہانی ہے، بھارت مارکا حق میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ISPR کا بھارت کی انتخابی پروپیگنڈا مہم پر رد عمل، کہا بھارتی فوجی قیادت انتخابی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہے، بھارتی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس تضادات سے بھری ہوئی ہے، غیر ضروری شو بازی خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، ہر جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ توسیع کر دی، بھارتی مسافر اور جنگی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود
حدود کی بندش میں 23 نومبر 2025 تک توسیع کی گئی، نیا نوٹم جاری کر دیا گیا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حلف اٹھا لیا۔ شور شرابے کے بیچ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ سہیل آفریدی باضابطہ طور پر خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ حلف برداری کی انوکھی تقریب مچھلی بازار کا منظر پیش کرتی رہی۔ حلف ہوتا دکھائی دیا مگر ایک لفظ کسی کو سنائی نہ دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کے شور شرابے میں سب دب کر رہ گیا۔ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست دی تھی۔ 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم صرف 183 رنز بنا سکی۔ دوسرے اننگز میں نعمان علی اور شاہین آفریدی کے 4 شکار، ساجد خان نے 2 وکٹیں لیں۔ سیریز کا دوسرا میچ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ نعمان علی کی شاندار بولنگ، لاہور ٹیسٹ میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ بہترین کارکردگی کے ساتھ اسپنر نعمان علی نے دنیا کرکٹ کے عظیم لیگ اسپنر عبدالقادر کا 37 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ کے تسلسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے۔ انہوں نے کیریئر کے 16ویں سے 20ویں ٹیسٹ کے دوران 46 وکٹیں حاصل کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیل کے ہر شعبے میں عمدہ کھیل پیش کیا۔ کامیابی پر کپتان، کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پاکستان ٹیم دوسرے ٹیسٹ میں بھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدات طے۔ قرض پروگرام کے تحت 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملے گی۔ کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF قرض پروگرام کی وجہ سے معاشی استحکام آ رہا ہے۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مثبت ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا مہنگائی کو 5 سے 7% کے مقررہ ہدف میں رکھنے کا فیصلہ۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سونے کی قیمت میں 5,800 روپے تولہ اضافہ ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,40,900 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، امریکی حکام، بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب وائٹ ہاؤس کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے قائم مقام چیئرمین پیئر یارف سے بھی ملے۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے CEO سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ کی معاشی اصلاحات اور ترقی کے عزم کا اعادہ۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صوبائی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی تعزیت کے لیے رہائش گاہ پر آمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار، سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مرید کے میں SHO تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ شہزاد کی شہادت۔ قتل اور اقدام قتل کے 4 مقدمات میں گرفتار 89 ملزمان کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کا ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم۔ 26 نومبر کے احتجاج کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان سمیت 10 ملزموں پر فرد جرم عائد کر دے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 5 گواہ طلب کر لیے۔ کیس کی سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی۔ بھارتی آلودہ ہوا نے لاہور میں آلودگی بڑھا دی، اوسط AQI 250 تک پہنچ گیا۔ شالیمار ٹاؤن 437، پیراگون میں شرح آلودگی 365 ریکارڈ، برکی روڈ 361، سیکریٹریٹ میں شرح 297 رہی۔ اسماگ اور موسمیاتی نگرانی کے جدید نظام نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ کھانسی، گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ حساس گروپس میں آنے والے شہری محتاط رہیں۔
کھلی فضا میں نہ جائیں، کھڑکیاں بند رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ایڈوائزری جاری۔ مقامی حکومتوں سے قبل جائیداد منتقلی کا عمل مکمل ہوگا۔ کس مقامی حکومت کو کون سا اثاثہ یا ذمہ داری منتقل ہوگی، سیکرٹری بلدیات کی منظور سے تعین ہوگا۔ نئی مقامی حکومت تحلیل شدہ ادارے کی جائیداد افسران واجبات کی جانشین ہوگی۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اثاثوں واجبات کی منتقلی کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ، کمیشن کو اہم مالیاتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ سی ایس ایس 2024 کے حتمی نتائج جاری، کامیابی کی شرح 2.48% رہی۔ پہلی 30 پوزیشنز حاصل کرنے والے امیدواروں کی دلچسپ تفصیلات، کسی امیدوار نے فورن سروس کا انتخاب نہیں کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے 19 نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا انتخاب کیا۔ ٹاپ 20 امیدواروں میں سے محض ایک امیدوار نے پولیس سروس کا انتخاب کیا۔ کیپٹل سٹی بنے گا اب ڈیجیٹل سٹی، سی ڈی اے کا اسلام آباد کو وائی فائی سٹی بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین سی ڈی اے کے مطابق اب اسلام آباد میں 80 سے زائد مقامات پر وائی فائی ڈیوائسز نصب ہوں گی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد جاری، حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ ادھر اسرائیل نے مصر کی سرحد سے ملحقہ رفح بارڈر کو کھول دیا۔ غزہ میں رفح بارڈر کے راستے امدادی قافلے پہنچنے لگے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس اس سے پہلے 20 زندہ یرغمالی اور 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی۔ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو طاقت کے ذریعے کر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو جلد غیر مسلح ہونے کی وارننگ۔ وائٹ ہاؤس میں ارجنٹائن کے صدر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا، حماس نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو واشنگٹن خود اقدامات کرے گا۔ حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ سابق کپتان اور سٹار بلے باز بابر اعظم کی سالگرہ، پی سی بی اسٹاف، دوست احباب اور کھلاڑیوں کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ فین بابر اعظم کی تصویر والی فلیکس لے کر سٹیڈیم پہنچے۔ گلوکارہ مومنہ مستحسن کا طویل وقفے کے بعد موسیقی کی دنیا میں واپسی کا انتہا، مداح بھی گلوکارہ کے کم بیک پر خوش، جلد نیا گانا ریلیز کرنے کی فرمائش کرتے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ سلونی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے۔ اداکارہ سلونی نے پنجابی اور اردو کی کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ چند مکھنا، دل دا جانی، سجن پیارا اور فن خان مقبول فلمیں۔ اور موسم سرما کے ملبوسات کے انوکھے انداز سے نمائش، لندن فیشن ویک میں پارک کو ریمپ میں بدل دیا گیا، حسیناؤں نے جیکٹ، کوٹ اور سویٹر پہن کر باغ میں واک کی۔